صلی وسلم دائما حبیبک خیر الخلق کلہم فاق النبیین فی خلق وفی خلق فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانہ فی علم ولا کرم مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ اللہ رب العزت ہم سب کا یہ درود پاک بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیۃً تحفۃً ہم سب کی طرف سے اجتماعی طور پر پیش فرمائے، اور اس کے صدقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو اپنی نوری نگاہ اور پاک توجہ عطا فرمائے، اور اس کا صدقہ اللہ رب العزت ہمارے دلوں کو نور، تزکیہ اور طہارت والا بنا دے، تاکہ ہم زندگی اطاعت مصطفیٰ میں گزاریں اور آخرت میں پھر ہم شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقدار بن جائیں۔ آمین ثم آمین۔ ان اعلیٰ نیات کے ساتھ ہم حدیث پاک کی آج زیارت کی سعادت حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ منہاج السوی سے حدیث نمبر ہے 32۔ تو یہ ہماری بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم نور، رحمت اور محبت اور صحبت کی خیرات لے رہے ہیں، تاکہ اس خیرات سے اللہ تعالیٰ پھر ہمارے حالات بھی بدل دے، ہمارے جذبات بھی بدل دے، اور ہم دل میں اطاعت مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ کے جذبات اور پیروی مصطفیٰ کے خیالات ہمارے بن جائیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ ساری جو کوشش کاوش ہے نا، یہ تزکیہ، طہارت، تقویٰ اور تربیت کے لیے ہے، کہ جو نفس اور شیطان نے دیکھے ہمیں پہلے ہمارے جذبات اور ہماری خواہشات اور ہمارے خیالات کو جکڑا ہوا تھا، نفس اور شیطان نے جکڑا ہوا ہے بلکہ، تو اب ہم قرآن اور حدیث پاک سے نور اور طہارت لے کر اپنا تزکیہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کہ جو ہمارے دل پر نفس اور شیطان کے جو حملے اور غلبے تھے، ہم اور اس کی وجہ سے جو ہمارے اندر دنیاوی خواہشات اور جذبات ابھرتی تھیں، ان کو ہٹانے کے لیے ہم قرآن کا نور سے نقطے لے کر اور بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی خیرات لے کر ہم اپنا حال بدلنے کی کوشش کر رہے، اور یہ ساری کوشش مجاہدہ کہلاتی ہے، اور یہی مجاہدہ ہر ایک پر فرض ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مجاہدہ ہر امتی پر، ہر متقی پر، جو متقی، ہر انسان جو متقی بننا چاہتا ہے نا، اس پر یہ جہاد فرض ہے۔ اس کو جہاد بن نفس کہتے ہیں، اور اسی کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بڑا جہاد ہے۔ نفس اور شیطان سے لڑنا یہ دشمن سے لڑنے سے بھی بڑا جہاد ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اور اسی جہاد کے لیے دیکھیں رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ایک آیت سیکھنے کے لیے، دین کی بات سیکھنے کے لیے گھر سے نکلے گا، گھر بیٹھ کر 100 نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اور ایک دفعہ فرمایا کہ 70 سال گھر بیٹھ کر عبادت کرنے سے بہتر ہے کہ تم اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلو۔ کیا آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اور دیکھیں اس کی وجہ بھی اگر آپ دیکھیں، آپ گھر بیٹھ کر جتنی مرضی عبادت کرتے رہو، آپ کے دل کے اندر تزکیہ، طہارت، تقویٰ، خشیت، اللہ کی محبت نہیں آئے گی۔ اس کے لیے کوئی مرشد، کوئی راہبر، کوئی استاد چاہیے ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تاکہ کہتے ہیں نا، جیسے آپ بیج ڈالتے ہو تو ایک ترتیب سے بیج ڈالتے ہو، سارا طریقہ آپ فالو کرتے ہو، پھر اس بیج سے پودا اور پھل بنتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ تو پورا طریقہ آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح کوئی چیز بنانی ہو تو پھر آپ پورا اس کی ریسیپی فالو کرتے ہو۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ اسی طرح اگر ایمان حاصل کرنا ہے تو جہاد کرنا پڑے گا،
اور اس ترتیب سے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کلمے کا وعدہ صراط المستقیم پر چلو، انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھو، پھر جہاد کرو، پھر آپ کو تزکیہ، طہارت، تقوی اور ایمان حاصل ہوگا۔ یہ گہرے نقطے نوٹ کریں۔ اور اگر ہم ایمان والے نہیں ہیں نا تو جتنے مرضی آپ نمازیں پڑھو، عبادتیں کرو، حج عمرے کرو، اگر ایمان نہیں ہے نا تو عبادتیں بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ گہری بات ہے، اور شیطان ہمیں ساری زندگی اسی پہ لگا کے رکھتا ہے کہ اپنی عبادتیں کر، اپنے طریقے سے کر، جیسے تجھے آسان لگتا ہے، جیسے تیرے لیے بہتر ہے ویسے کر۔ لیکن کیونکہ شیطان کو پتا ہے اگر یہ اپنی مرضی، اپنی خوشی اور اپنے طریقے سے کام کرتی رہے گی تو کچھ حاصل نہیں اس کو ہونا۔ جیسے وہ کولو کا بیل نہیں ہوتا، چلتا رہتا ہے، کہیں پہنچتا نہیں۔ یہ فرق ہے، آپ دیکھیں اگر اللہ کی بارگاہ میں کہیں پہنچنا ہے نا، پہنچنے سے مراد میری کیا ہے، اگر مسلمین سے متقین بننا ہے اور متقین سے اگر مومنین بننا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں یہ تو ایک ترتیب ہے نا جو میں آپ کو بتاتی ہوں، پورے قرآن کا یہ خلاصہ ہے، مسلمین، متقین، مومنین، محسنین، صالحین، مخلصین اور مصطفین اور مقربین، یہ تو پورے قرآن سے ہے نا۔ لیکن ایک قرآن میں اللہ نے خود بھی بتائی ہوئی ہے، سورۃ احزاب میں بھی، اگر کچھ بننا ہے نا، اللہ کی بارگاہ سے کچھ لینا ہے نا تو پہلے مسلمین، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے مومنین۔ آپ کو یاد ہے نا، قانتین، صابرین، خاشعین، متصدقین، پھر صائمین، پھر حافظین، ذاکرین، پھر اللہ کہتا ہے بخشوں گا۔ تو آپ نے دیکھا ترتیب بہت ضروری ہے، اور اگر ہم اللہ کی بتائی ہوئی ترتیب پر نہیں چلیں گے نا تو اللہ کی بارگاہ سے کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ ہے شیطان کے مکر و فریب کے جال جس میں وہ ہمیں الجھا کے رکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے تو جو بھی کر لے گی نا، جیسے بھی کر لے گی نا، تو قبول ہے، کیا تو شیطان کہتا ہے کیا تو ہے۔ جیسے میں نے آپ کو مثال بھی دی تھی، دیکھیں ایک بندہ نہ جاب کے لیے اپلائی کرے، نہ وہ کوالیفائی کرتا ہو، ایک بندے کے اندر کوالیفیکیشن نہیں ہے اور پھر وہ اپلائی بھی نہ کرے اور پھر وہ اس کی محنت بھی نہ کرے، کوشش بھی نہ کرے، اور جا کے ان کے دفتر بیٹھ جائے اور جا کے انہیں کہے آ تو گیا ہوں نا، میں کتنا خوش قسمت ہوں، دفتر آ گیا ہوں۔ تو آپ سوچو وہ دفتر والے اس کو دھکے دے کے نکال دیں گے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں؟ وہ کہیں گے نہ تو تم کوالیفائڈ کرتے ہو، نہ تمہارے اندر ابیلٹی ہے، نہ تمہارے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ ہم تمہیں یہ جاب دیتے ہیں، تو دفتر آ کے بیٹھنے کا کون سی خوش نصیبی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بہت گہرا پوائنٹ ہے جو میں آپ کو سمجھا رہی ہوں۔ ہمارا یہی حال ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، نہ ہم کہتے ہیں نا بندگی کا سفر کرتے ہیں، نہ کلمے کا وعدہ نبھاتے ہیں، نہ صراط المستقیم پہ چلتے ہیں، نہ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، نہ انعمت علیہم کی صحبت میں، نہ تزکیہ، طہارت، تقوی حاصل کرتے ہیں، سیدھا جا کے حج کے جا کے نا اللہ کے مکان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خوش قسمت ہوں، آ تو گیا ہوں۔ آپ سوچیں ذرا، یہ جو ہم نے آپ کو دنیا کی مثال میں نے آپ کو اسی لیے دی ہے، ایک بندہ نہ کوالیفائی کرتا ہو، نہ اس کی اتنی ایبلٹی ہو، نہ اس کی اتنی کہتے ہیں نا ہمت، طاقت ہو کہ نہ وہ چلا، نہ محنت کی، نہ مشقت کی، نہ کلاسیں اٹینڈ کی، نہ سبق یاد کیے، نہ ہوم ورک کیے، نہ اسکول گیا، نہ ریاضت، نہ محنت، نہ مشقت، نہ درجے، نہ کلاسیں، کچھ بھی نہیں، جا کے دفتر بیٹھ جائے کہ آ تو گیا ہوں نا۔ ہمارا یہ حال ہے، اتنی لا علمی ہے، اتنی کہتے ہیں نا بے شعوری ہے، اتنی بے خبری ہے کہ بندے کو سمجھ نہیں آتی کہ یہاں بندہ کیا کرے۔ کعبے کے پاس جا کے پہنچ جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں میں بڑے ہی خوش قسمت، بلاوا آیا مجھے۔ یہی تو باتیں میں آپ کو پریکٹیکل سمجھاتی ہوں کہ جو اللہ کے پہلے بلاوے ہیں، صراط المستقیم کے ہیں، قرآن کے ہیں، کلمے کا وعدہ ہے، تقویٰ کا اللہ کہتا ہے زیادہ راہ لو،
جب ہم یہ والے ہم نے پہلی کلاسیں نہیں کی، آپ مجھے بتائیں ہم آخری کلاس پہ جا کے پہنچ کے چھلانگ لگا کے کیسے خوش نصیب ہو سکتے؟ یہ دھوکے ہیں شیطان کے، میں آپ کو بتاؤں، جس میں وہ بہت سے لوگوں کو شیطان جکڑ کے رکھتا ہے. کسی کے لیے کون سا جال، کسی کے لیے کوئی جال بنا کے رکھتا ہے، ہر ایک کے لیے وہ الگ الگ جال بنتا ہے، میں آپ کو بتاؤں شیطان. اور آپ سوچو جو 360 جال پھینکتا ہے مکر و فریب کے ہمارے اوپر، کیا حال ہے ہمارا؟ 360 مکر و فریب کے جال وہ روز پھینک رہا ہے، اور ہم اپنے آپ کو خوش نصیب، خوش بخت اور بڑی جنتی اور بخشی ہوئی اور بڑی پہنچی ہوئی ہستی سمجھنے لگ جاتے ہیں. یہ شیطان کے مکر و فریب کے جال ہوتے. اسی لیے تو وہ حقیقت میں دیکھو نہ ہمیں کہتے ہیں نا شعوری آگاہی آنے نہیں دیتا، نہ وہ قلبی بیداری، نہ وہ دل کے پردے ہٹنے دیتا ہے، نہ وہ کہے گا اقیم الصلاۃ کر، نہ وہ کہے گا صراط المستقیم پہ چل، نہ وہ کہے گا کلمے کا وعدہ نبھا، نہ وہ کہے گا مجاہدہ کر، محنت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، نماز پڑھ لی کافی ہے. نہ شیطان کہے گا انعمت علیہم کی صحبت میں بیٹھ، وہ کہے گا میں ہی کافی ہوں تجھے گھر بیٹھے. تو اس طرح وہ ہمیں اتنا جکڑ کے پکڑ کے اپنے اثر میں مکر میں اتنا رکھتا ہے کہ وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ گھر بیٹھے ہی سمجھ رہا ہوتا ہے میرے پاس درجے بھی ہیں، مقامات بھی ہیں، جنتیں بھی ہیں، اللہ کی بخششیں بھی ہیں، کیونکہ میرے پاس دنیا کا سب کچھ ہے نا. اس طرح شیطان دھوکہ دیتا ہے ہر ایک کو، میں آپ کو بتاؤں ہر ایک کو. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو اس نے سب سے بڑا دیکھیں دھوکہ شیطان کا یہ ہے کہ وہ ہمیں زندگی کا مقصد ہی بلا دیتا ہے، پھر زندگی کا راستہ ہی بلا دیتا ہے، صراط مستقیم مقصد ہی بلا دیا. اللہ نے کہا میں نے تمہیں زندگی دی تھی، یہ والی زندگی میں نے تمہیں اس لیے دی ہے، یہ سانسیں، یہ ہمت، یہ طاقت. اللہ نے قرآن پاک میں کہا لعلکم تتقون. دیکھو زندگی کا مقصد تقویٰ ہے. ایک جگہ اللہ نے فرمایا تعبدون، اللہ کی عبادت ہے. تقویٰ اور عبادت، تقویٰ ہوگا تو عبادت ہوگی. ہم بغیر تقویٰ کے عبادت کرتے ہیں، یہ شیطان کرواتا ہے ہم سے، اور ہمیں پھر کہتا ہے پڑھ تو لی نا، تو کتنی خوش قسمت ہے تو نے پڑھ لی. تقویٰ ہی نہیں ہے تو وہ عبادت آپ کو کہیں بھی لے جانے والی، وہ کولو کے بیل کی طرح آپ گھوم رہے ہیں، پڑھ لی پڑھ لی پڑھ لی. اسی کو تو اللہ نے کہا ہے انسان خسارے میں ہے. انسان جو ہے اللہ کہتا ہے ایویں ہی محنت مشقت کر رہا ہے، نہ کوئی حاصل نہ حصول نہ درجہ نہ مقام. یہ انسان ہے، جلد باز ہے، جھگڑالو ہے، خسارے میں ہے، ایویں مشقت میں پڑا ہوا. اب اسی لیے میں آپ کو بار بار جگانے کی کوشش کرتی ہوں کہ سوچو آپ انسان ہو، اپنے بندہ بننا ہے. بندہ وہ ہوتا ہے جو عباد الرحمن، اور ہم سمجھ رہے ہیں سارے اللہ کے بندے ہیں جی، ہیں جو مرضی حرکتیں ہم کرتے پھر ہیں اللہ کے بندے. یہ بھی شیطان کا دھوکہ. قرآن میں تو اللہ کہتا ہے عباد الرحمن بھی ہیں، عباد شیطان بھی ہیں. جو شیطان کے پیچھے چل رہا ہے اللہ کہتا ہے یہ شیطان کے بندے ہیں. جو رحمان کو راضی کر رہے ہیں وہ رحمان کے بندے ہیں. اور شیطان ہمیں پتہ نہیں کہتا کوئی نہیں، تو جو مرضی کر، سارے اللہ کے بندے، سب کے بخشش ہو جانی. نماز پڑھ لی بخشی ہوئی. تو شیطان اصل چیز بلاتا ہے. اصل کیا ہے؟ تقویٰ. اصل چیز بلاتا ہے. اصل کیا ہے؟ صراط المستقیم. اصل چیز جو شیطان ہمیں بلاتا ہے انعمت علیہم کی صحبت، تزکیہ، طہارت اور مجاہدہ. یہ سب شیطان ہمیں بلا دیتا. یہ ہم نے دھوکہ کھایا ہوا ہے کہ نہیں؟ آپ سوچیں ذرا، آپ خود اپنے اندر دیکھیں، اپنے من کا جائزہ لیا کریں. جب میں باتیں آپ سے کرتی ہوں نا، یہ من کا تجزیہ اور تزکیہ کی باتیں ہوتی ہیں. من کا دیکھو، آپ جب تک اپنے اندر کا تجزیہ نہیں کرو گے آپ کو تزکیہ ہی نہیں حاصل ہوگا. اور جب تزکیہ ہی نہیں ہے تو تقویٰ ہی نہیں ہے، اور جب تقویٰ ہی نہیں ہے تو ایمان تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ میں آپ کے ساتھ پوری کہتے ہیں نا ترتیب سے چلنے کی کوشش کرتی ہوں. اب دیکھیں اگر میں سیدھی آپ کو عبادات بتا دوں تو عبادت تو بڑا اونچا درجہ ہے، جس کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشخبریاں بشارتیں دے رہے ہیں
کہ تم یہ نماز پڑھ لو تو یہ فرائض پورے کر لو تو جنت میں جاؤ گے، لیکن وہ عبادت کا درجہ اور مقام کہاں ہے، راستہ کدھر ہے؟ اور ہم پتہ کیا، ہم اتنے لاشعور اور بے شعور لوگ ہیں، ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبریاں سنائی ہیں نا، جس درجے اور مقام کی جو نماز صحابہ پڑھتے تھے نا، وہ ہمارے لیے بھی ہے۔ پھر شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن سے مخاطب ہوتے تھے، یہ پتا ہے آپ کو؟ وہ صحابی جو ہر وقت رسول اللہ کی صحبت میں، تربیت میں، نگاہ میں، توجہ میں، محبت میں بیٹھے ہوتے تھے، عاشقین ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر مجاہدین ہوتے تھے، ان سے رسول اللہ مخاطب ہوتے تھے کہ میری ادا، وفا، فنا، رضا، اتباع کے بعد تم یہ نمازیں عبادت کر لو تو تم جنت میں جاؤ۔ ہمیں بھی شیطان نے کہہ دیا تو بھی اس درجے کی ہے، تیرا بھی یہ مقام ہے، تجھے بھی یہ حاصل ہو جائے۔ تو اس لیے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں، کسی دھوکے فریب میں نہ جانا۔ ان صحابی کا مقام دیکھو، ہم تو امتی بھی نہیں بنے ابھی، ہم تو متقی بھی نہیں بنے، میں آپ کو صحیح صحیح باتیں بتاتی ہوں، ہم تو باغی ہیں، ہم تو باغی لوگ ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، ہم تو عباد الرحمان ابھی تک بنے ہی نہیں، عباد الشیطان بن کے خوش ہو رہے ہیں، من موجی تن آسانی والی زندگی گزار کے کہہ رہے ہیں اللہ کا بڑا کرم ہے، اللہ نے گھر دیا، سب کچھ دیا، اولاد، مال، کوئی کمی نہیں کبھی دیکھی، کوئی محرومی نہیں کبھی دیتی، میں تو شروع سے خوش قسمت ہوں۔ پھر شیطان نے دھوکہ دے دیا۔ ہم تو شیطان کے مکروں، فریبوں، جالوں، پھندوں، حملوں میں پھنسے ہوئے لوگ، اور جن کی یہ باتیں ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربتوں، محبتوں، راحتوں، اطاعتوں اور آپ کی اداؤں، وفاؤں والے لوگ تھے، زمین آسمان کا فرق۔ وہ قلب حی والے تھے، ہم تو قلب میت والے ہیں، وہ تو زندہ دل تھے، ہم تو مردہ دل ہیں، وہ تو قلب بینا والے تھے، ہم تو اندھے دل والے ہیں۔ ہمارے دل دنیا کی محبتوں، چاہتوں، راحتوں، سائشوں میں پڑھ کے ہمارے دل اندھے ہوئے، غافل ہوئے، پردے پڑے، مہر لگی، کب سے مردہ۔ ہمیں تو آخرت کا نہ جوش، نہ ولولہ، نہ خوشی، نہ تڑپ، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہماری تو چاہتے دنیا، راحتیں دنیا، سائشیں دنیا، محبتیں دنیا، فکریں دنیا، موجیں دنیا، ہمارا تو سب کچھ دنیا ہے۔ تو جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہوتے ہیں ان کا تو سب کچھ آخرت، وہ تو دار الاخرہ، دار القرار، دار البقاء کے طالب ہوتے تھے۔ ہمیں تو دار البقاء کی تو ہوا بھی نہیں لگی، ہم تو دنیا کی ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، خوشیوں میں۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ میں آپ کو حقیقت بتا رہی ہوں، اپنا حال بتا رہی ہوں کہ ہم تو اس حدیث کے قابل ہی نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ دیکھے پھر بھی ہمارے حال کو دیکھتے ہوئے بھی اتنے گناہگار، لتھڑے ہوئے، دنیا دار، سیاہکار، یہ دنیا میں ڈوبے ہوئے غافل، جاہل لوگ، زندگی کا مقصد پتہ نہیں، راستے کا پتہ نہیں، مجاہدوں کا پتہ نہیں، ریاضتوں، محنتوں، مشقتوں کا، اطیع اللہ اطیع رسول کا پتہ نہیں، کس طرح کی زندگی ہم گزارے ہوئے ہیں، گزار رہے ہیں، اس کے باوجود اللہ کی رحمت آپ کو بلا رہی ہے۔ پوائنٹ یہ ہے میرا کہ ہم زندگی کا مقصد بھی نہیں جانتے اور اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے کہ میں ظالم ہوں، کہ میں جاہل ہوں، کہ میں غافل ہوں، کہ میں منافق ہوں، کہ میں مجرم ہوں، کہ میں فاسق ہوں، میں کیا ہوں، ہمیں تو اپنا بھی نہیں پتا، تو زندگی کا مقصد کہاں سے پتا ہوگا؟ اس کے باوجود اللہ کا کرم دیکھیے، اللہ ابھی بھی ہمیں بلا رہا، یہ صحت، یہ ہمت، یہ طاقت دے کر جب اللہ آپ کو قرآن کی طرف بلائے اور اپنے نبی کی حدیث پاک کی طرف بلائے نا،
تو سمجھ لو اللہ آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے، اللہ نے آپ کی ہدایت اور بخشش کا ارادہ فرمایا ہوا ہے، تبھی تو آپ کو یہ رستہ دکھایا ہوا۔ یہ نوٹ کریں بات، یہ بنیاد ہے۔ دیکھو اگر آپ کے پاس یہ بنیاد نہیں ہوگی نا، تزکیہ، طہارت، تقویٰ، صراط المستقیم کی بنیاد نہیں ہوگی نا، تو آپ کی عمارت اور عبادت قبول نہیں ہونی۔ یہ ذرا باتیں ذہن میں رکھ کے کہ میں نے اس حدیث پاک سے اپنے لیے میں نے تزکیہ، طہارت، تقویٰ کا کوئی نہ کوئی میں نے نقطہ ضرور لینا ہے، تاکہ وہ میرے دل کو پھر طہارت اور خشیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت دے جائے۔ دیکھو اللہ نے موقع دیا ہے، اب آپ اس موقع کو اگر آپ ضائع کر دو گے تو یہ بدبختی ہے۔ اللہ نے آپ کو سماعت، بصارت، ہمت، طاقت، صلاحیت، قابلیت دے کر، اتنے فضل فرما کر اللہ آپ کو حفاظت اور عزت سے لا کے اللہ نے یہاں بٹھایا، اور اب آپ اگر بے دھیانی میں بیٹھو گے، سوچ کچھ اور رہے ہو، تو اس کا مطلب ہے آپ یہ موقع کی آپ قدر نہیں کر رہے، آپ اللہ کے دیے ہوئے موقع کو ضائع کر رہے ہو۔ اور یہ موقع آپ کو پتہ ہے کتنا قیمتی ہے، کہ آخرت میں جب ایک بندہ جہنم کے دروازے پہ کھڑا ہوگا، جب فرشتے اس کو لے کے گھسیٹ کے جائیں گے اور اسے کہیں گے تمہیں کسی نے ڈرایا نہیں تھا، تمہیں کسی نے بتایا نہیں تھا، یہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ، یہ وحشت، یہ ہیبت تمہیں کسی نے نہیں بتایا تھا؟ تب وہ بندہ تڑپ کے کہے گا بتایا تو تھا، لیکن میری بدبختی مجھ پہ غالب آ گئی۔ مطلب کیا؟ میں سنی انسنی کر دیتا تھا۔ یہ بدبختی، دیکھیں یہ بدبختی ہوتی ہے کہ بندے کو ہدایت کا موقع بھی ملے اور وہ غفلت سے گوا دے، اور دنیا کا مال و متاع لے کے بیٹھا رہے اور کہے میں تو بڑا خوش قسمت ہوں، میں تو اچھی قسمت لے کے آیا ہوں، مجھے اللہ نے بڑا فضل میرے اوپر کیا ہو۔ تو یہی تو باتیں میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ یہ دنیا کا مال و متاع، یہ دنیا کے سارے شانے مرتبے، یہ تو عاد اور سمود کو بھی ملے تھے جنہیں اللہ نے تباہ کر دیا تھا۔ یہ خوش بختی نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے، یہ شیطان کے دیے ہوئے دھوکے ہیں ہمیں۔ اللہ کا فضل یہ ہوتا ہے کہ بندہ حق کے راستے پر چل پڑے، تجاہدوا فی سبیل اللہ، صراط مستقیم کا راستہ ڈھونڈے اور اللہ کی بارگاہ میں تزکیہ، طہارت اور تقویٰ کا زاد راہ حاصل کرے۔ یہ خوش بختی ہے، خوش قسمتی ہے، اور اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا تو یہ بدبختی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ شعور بہت ضروری ہے۔ دیکھو اگر ہمیں شعور ہی نہیں ہوگا تو آپ کہتے ہیں نا کسی اندھے کے ہاتھ میں ہیرا پکڑا دو تو کیا ہوگا؟ اندھے کو نہ نظر آتا ہے اور نہ ہی اسے قدر ہوگی، وہ پھینک دے گا۔ تو اس لیے میں آپ کو یہ سمجھا رہی ہوں کہ آپ اس موقع کی قدر کرو، اور اس سے آپ کہتے ہیں نا اپنا ایمان اور آخرت ایسی بنا لو کہ آپ کی بھی قدر کی جائے، آخرت میں آپ بھی قدر والوں میں شامل ہو جائیں۔ تو آپ کی تزکیہ، طہارت کہتے ہیں نا پہلے زمین کو صاف کرتے ہیں پھر بیج ڈالتے ہیں۔ تو یہ میں نے تھوڑی سی زمین، آپ کے دل کی زمین کو صاف کیا ہے، اب حدیث پاک کے نور کا بیج ڈالیں تاکہ رسول اللہ کی محبت ہمارے دلوں میں جوش اور اس کا ولولہ پیدا ہو۔ حدیث پاک، حدیث نمبر 32 منہاج السوی سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان طلحہ بن
عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبیداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اور یہ شخص جو آیا تھا من اہل نجد، یہ نجد میں سے تھا اور نجد کے علاقے سے تھا، اور نجد آپ کو پتہ ہے وہ علاقہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہاں سے فتنے نکلیں گے، فتنے، اور ایک ایسا فتنہ نکلے گا جو مسلمانوں کو بہت زیادہ کہتے ہیں نا اس کے تباہی ہوگی۔ فتنہ ہوتا ہے جو تباہی کا باعث بنے، عقیدے میں اور عبادات میں اور ایمان میں۔ تو وہ نجد سے آیا تھا، تو اس نے آ کر کیا پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، سائر الراسی یسمع دوی صواتہ ولا یفقہ ما یقول۔ تو صحابہ کیا کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نجد کا رہنے والا ایک شخص اس حال میں حاضر ہوا کہ اس کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ اب دیکھیں یہ آداب کے خلاف بات ہے نا کہ بال، دیکھو آپ جب کسی بڑے کی، کسی بزرگ کی پاس جب حاضر ہوتے ہو تو اس کے آداب بھی تو ہوتے ہیں کہ نہیں؟ تو یہ جو میں آپ کو سکھا رہی تھی یہ آداب ہی ہے نا، کہ حدیث پاک کے بھی دیکھو آداب ہیں کہ آپ قدر سے، محبت سے، اطاعت سے سماعت کرو تاکہ آپ کو طہارت، تزکیہ، تقوی حاصل ہو۔ تو آنے کے بھی دیکھیں آداب ہیں کہ آپ آنے والا بھی من پاک، نیت صاف، رضائے خدا، اتباع مصطفیٰ، طہارت اور خشیت اور محبت لے کر آئے، یہ آنے کے آداب ہے نا۔ پھر عمل کی نیت لے کر آئے، یہ آنے کے آداب ہیں۔ اور پھر ظاہر ہے جب آداب کو آپ ملحوظ رکھو گے تو آپ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کے بارے میں سوچ کے طہارت کا اہتمام کرو گے، پاکیزگی کا اہتمام کرو گے، ترتیب کا اہتمام کرو گے، اور آپ طریقے سے باادب جاؤ گے، عاجزی سے، مسکینی اور فقیری اور حضوری کی کیفیت۔ تو وہ شخص حاضر ہوا بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور وہ بولتا ہوا کچھ بول رہا تھا آ کے، تو گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ یعنی اس نے کہتے ہیں نا باادب ہو کے یا اس طریقے سے محبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت اور ادب کا اظہار نہیں کیا، بلکہ وہ بس کچھ بات کر رہا تھا، بکھرے ہوئے بال تھے تو گنگناہٹ تو سنائی دیتی تھی لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا رہا ہے، یعنی دور سے ہی کچھ بولتا ہوا آ رہا تھا۔ اب یہی تو باتیں ہیں، دیکھیں یہ آداب میں آپ کے آنے کے آداب آپ کو سکھائے جا رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا آ کے جب بات کرو پہلے آرام سے بیٹھو، عاجزی سے بیٹھو، کہتے ہیں نا پہلے ادب سے آ کے بیٹھو پھر بات شروع کرو۔ تو وہ باہر سے دور سے ہی کچھ بولتا ہوا آ رہا تھا، کچھ کہتا ہوا آ رہا تھا اور بال بھی بکھرے ہوئے تھے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ جب وہ قریب آیا تو یعنی پھر سمجھ آئی کہ یہ اسلام کے متعلق سوال کرتا ہوا آ رہا ہے۔ تو اب دیکھیں یہ ساری صورتحال کیوں بتائی جاتی ہے؟ تاکہ ہمیں اندازہ ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کن حالات اور واقعات میں دین کا کام کیا کرتے تھے۔ ہم تو یعنی آج کل جو حالات ہیں ہم تو کہتے ہیں سارے باادب ہوں، سارے کہتے ہیں نا با ملاحظہ ہوں اور اس طرح ہوں، تو یہ تو نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے دین کا کام کرنا ہے تو اس کے لیے بہت کچھ بندے کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو، اللہ کے لیے جب ہم للہ چلتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چھوٹی باتیں اور چیزیں، ادھر ادھر کی چیزوں کو ہمیں نظر انداز کرنا چاہیے، اپنے مقصد اور منزل پر نظر رکھنی چاہیے، ادھر ادھر کی باتوں کا زیادہ نوٹس نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو اللہ کے بعد سب سے بڑی بارگاہ ہے،
میں حاضر ہو رہا ہے اور جس طرح سے وہ آیا ہے اپنے طریقے سے. یہ پوائنٹ نوٹ کریں. ہم بھی اپنے طریقے سے آتے ہیں نا، خیال کہیں، سوچ کہیں، بات کچھ کہہ دی، بیٹھے کس طرح. تو آداب ہم بھی نہیں ملحوظ رکھتے جو بارگاہ مصطفیٰ کے اور جو قرآن پاک کے آداب ہونے چاہیے، ہم بھی ملحوظ نہیں رکھتے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں یہی تو بات سمجھا رہے ہیں کہ جو آنے والا ہوتا ہے وہ اپنے خیالات، جذبات، خواہشات میں آ رہا ہوتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں کہ لوگ غفلت، جہالت اور ظلمت میں ادھر ادھر سے جو آتے تھے اپنے مطابق وہ آتے تھے، جس طرح کا ان کا حال ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ان کے سوال پر توجہ رکھتے تھے اور پھر جو انہیں دینا ہوتا ہے اس مال پر توجہ رکھتے تھے. تو یعنی صرف سائل کو دیکھتے تھے اور سائل کی ضرورت کے مطابق اس کی طرف مائل ہوتے تھے اور اس کی حاجت پوری کرتے تھے، چاہے وہ دنیاوی ہو یا ایمانی ہو یا اخروی ہو. تو یہاں سے ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ہمیں ادب مل رہا ہے کہ سیکھنا کس طرح ہے اور سکھانا کس طرح ہے، آنے والے کو کیسا ہونا چاہیے اور بیٹھنے والے کو کیسا ہونا چاہیے. یہ دونوں سوالوں کے جواب ہمیں تربیت مل رہی ہے دونوں طرح سے. سائل کو کیسا ہونا چاہیے اور مائل کیسا ہونا چاہیے، مائل جو دینے والا ہے اس کو کیسا ہونا چاہیے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہم ادھر ادھر کی باتیں نوٹ کریں گے، یہ اس طرح بیٹھا ہوا ہے، اس نے اس طرح کہا، اس نے یہ بات کیوں کی، اس نے اس طرح کیوں دیکھا، اس نے ادھر اشارہ کیوں کیا، یہ اس طرح کیوں تھا، آج ایسے کیوں بول رہی تھی، آج منہ ایسے کیوں تھا. اگر ہم یہ حرکتیں، یہ حسلتیں، یہ عادتیں، یہ باتیں کرتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی جو مقصد ہم حاصل کرنے آئے ہیں، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ، من پاک اور نیت صاف، وہ ہم حاصل نہیں کر پائیں. بلکہ ہم حاصل کیا کرنا ہے، بلکہ جو ہے تھا وہ بھی گوا کے چلے جائیں. باتوں میں دنیا کی، یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر، اس طرح کی جو لوگ حرکتیں اور عادتیں کرتے ہیں نا، وہ پھر کولو کے بیل کی طرح ہی ہوتے ہیں، گھومتے ہی رہتے ہیں، آنا جانا ہی ہوتا ہے، حاصل کچھ نہیں ہوتا. تو اگر کچھ حاصل کرنا ہے نا تو پھر مقصد، منزل اور مراد پہ نظر رکھیں اور حالات، واقعات اور جذبات کو چھوڑ دیں، جو کہ ہم چھوڑتے ہی نہیں. ہم تو میں نے کیا، میری سے ایسے بات کی، مجھے ہی بات لگائی ہوگی، میری طرف اشارہ تھا. ہم کہاں چھوڑتے ہیں؟ ہم اپنے خیالات میں آتے ہیں، اپنے جذبات میں بیٹھے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات کا سوچ رہے ہوتے ہیں اور اپنے معاملات حل کرتے کرتے گھر چلے جاتے ہیں. آپ سمجھ رہے؟ تو یہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ میں کن خیالات، جذبات اور خواہشات کے ساتھ آتی ہوں. کیا میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحمت کی، نور کی، محبت کی، چاہت کی، اطاعت کی خیرات لینے کے لیے آتی ہوں، یا میں اپنے خیالات، اپنے باتیں سوچتے، جذبات، اپنے خواہشات دیکھتے ہوئے کیا لینا ہے تو کیا پکڑنا ہے تو کیا پکانا ہے، انہی سوچوں میں آئی اور انہی میں چلی گئی. اور دوسری نے یہ کیا، اس نے یہ کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے اس طرح بات کی، یہ جذبات لے کے گھر چلی گئی. پھر تو آنا بھی بیکار ہے، بیٹھنا بھی بیکار ہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر مقصد حاصل نہیں کیا تو پھر وہ آنا جو ہے نا وہ بس چکر ہی ہے، اور چکر میں پھر مکر ہی ہوتے ہیں، اور مکر کا پھر کوئی فائدہ نہیں. تو یہ نقطے نوٹ کریں، یہ ہماری تربیت کی باتیں ہیں. تو وہ شخص اسی طرح دیکھیں بارگاہ مصطفیٰ میں جب آیا، بولتا ہوا، باتیں کرتا ہوا آ رہا ہے، بکھرے ہوئے بال ہیں، کوئی ادب نہیں، کوئی ترتیب نہیں، کوئی اصول نہیں، کوئی ضابطہ نہیں، کوئی عاجزی نہیں، کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں، جس طرح صحابہ کا انداز ہوتا تھا، شکانہ، والہانہ، محبوبانہ. اب وہ شخص آ کے دیکھے سوال کر رہا ہے، بھئی مجھے تو اسلام کی فکر ہے، مجھے اسلام کے بارے میں بتا دیں، انل اسلام. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تربیت، تزکیہ، طہارت کے لیے تشریف فرما ہوتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات اور اپنی بارگاہ کے ادب اور مقام کی
لوگوں کے سامنے پرواہ نہیں کرتے تھے تاکہ انہیں کوئی نکتہ مل جائے جس سے انہیں تزکیہ مل جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی فکر کرتے تھے، لوگوں کے بارے میں زیادہ ہوتے تھے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن پاک میں فرمایا حریص علیکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہنے والے ہیں، لوگوں کی بہتری چاہتے ہیں اپنی جان سے زیادہ۔ یعنی کئی جگہ قرآن پاک میں دیکھیں آیت مبارکہ آتی ہے کہ آپ اس غم میں اپنی جان سے جائیں گے کہ یہ لوگ ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، آپ کا میسج قبول نہیں کر رہے، اب آپ کیا اپنی جان سے جائیں گے؟ اتنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہنے والے ہیں کہ وہ آنے والے کا طریقہ اور ترتیب نہیں دیکھتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کیا سوال، کیا نیت، کیا حاجت لے کر آیا ہے، کہ تاکہ اس کو کوئی نکتہ تزکیہ طہارت کا مل جائے تاکہ اس کی بخشش ہو جائے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اس نے سوال کیا اسلام کے بارے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھیں جب وہ قریب آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں 5 نمازیں، جیسے کہتے ہیں نا کسی کو جو وہ چاہ رہا ہے اس کو بتا دو۔ ایک ہوتا نا، دیکھیں کوئی بندہ آتا ہے بڑی محبت، بڑی عاجزی، بڑی مسکینی اور فقیرانہ اور غلامانہ اور عاشقانہ اور محبوبانہ اور مجنونانہ جو آتے تھے، ان کو تو رسول اللہ اپنی صحبت میں بٹھا لیتے تھے، اپنی محبت میں، میت میں، نگاہ میں، توجہ میں بٹھا لیتے تھے، تربیت میں لے لیتے تھے۔ وہ تو 24 گھنٹے زیارت مصطفیٰ، دیدار مصطفیٰ، نگاہ مصطفیٰ میں، محبت مصطفیٰ میں جیسے شمع کے گرد پروانے، اس طرح وہ رہتے تھے، تڑپتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، جو بھی آپ حکم دے دیتے تھے دوڑ پڑتے تھے۔ تو یہ وہ صحابہ اکرام۔ لیکن یہ جہاں پر بات ہو رہی ہے، وہ بندہ جیسے ہوتا ہے نا اپنے کام سے کام، وہی تو بس اپنا جو چیز مجھے چاہیے وہ مجھے مل جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کو فوراً بتا دی کہ لو جاؤ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ دیکھیں نا فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو اسٹریٹ میں بتا دیا کہ یعنی جو تم چاہتے ہو تم وہ لو اور جاؤ۔ کیا بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 24 گھنٹوں میں 5 صلوات فی اليوم واللیلہ، 5 وقت کی وہی نماز ہے جو سیدھا سیدھا دین ہے۔ وہ کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز۔ 5 وقت کی نماز میں دیکھیں اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے سے جو نماز کا درجہ اور مقام اور عظمت اور شان اور حقیقت اور معرفت جو رسول اللہ سمجھا رہے ہیں نا، پھر وہی بات ہے، وہ اور درجے کی نماز ہے، وہ اقیم الصلاۃ ہے کہ تم 24 گھنٹوں میں 5 دفعہ صلوات فی الیوم واللیلہ۔ صلوات کا مطلب دیکھیں پکارنا بھی ہوتا ہے، پکارنا، اللہ کو پکارنا، اللہ سے رابطہ کرنا۔ صلوات کے کئی معنی ہیں۔ صلوات کے معنی دیکھیں درود بھی ہیں، آپ سمجھ رہے ہو؟ تو صلوات بھی ایک پکار ہے، ایک دعا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ اس صلوات، نماز، اس پکار، اس دعا سے پہلے ایک اور پکار بھی ہے جس کو ہم اذان کہتے ہیں، جو صلوات کی جو کہتے ہیں نا کی طرف جو لے کر جاتی ہے، وہ اذان ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ صلوات تو آپ کی زندگی ہونی چاہیے تھی نا، جو میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نماز زندگی میں پڑھتے نہیں ہیں، زندگی نماز میں گزارنی چاہیے تھی، اس کو صلوات کہتے ہیں۔ یہاں میں تو الٹ کیا ہوا ہے نا۔ تو جو صلوات کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں نا، وہ ایک ایسی پکار ہے جیسے ہوتا ہے نا 5 دفعہ دن میں اللہ کی طرف سے یاد دہانی کہ صلوات میں ہو نا، 5 دفعہ دیکھیں اگر کوئی آپ کا دروازہ ناک کرے، صلوات کا کیا حال عالم ہے، یعنی حقیقت ہے کہ 5 دفعہ کوئی آپ کا دروازہ ناک کر کے آپ کو یاد کروائے کہ تم صلوات میں ہو نا، اللہ کی یاد میں ہو نا، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی خشیت میں، محبت میں، اللہ کی
محبت میں، قربت میں، ملاقات کے شوق میں ہو نا صلوات میں۔ صلوات کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ بھول تو نہیں گئے، مقصد حیات، وجہ حیات، رب کو راضی کرنا اور قرآن کی پیروی کرنا اور رسول کی خوشی اور مرضی سے زندگی گزارنا صلوات میں ہو نا، اس کو صلوات کہتے ہیں۔ تو یہ ایک پکار ہے جو ہم رب کی طرف اللہ سے کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ میں تیری اطاعت میں، تیری محبت میں، تیری خشیت میں زندگی گزاروں گا، کھڑا ہوں گا تو تیرے لیے، جھکوں گا تو تیرے لیے، گروں گا، کہیں پڑا رہوں گا تو تیرے لیے۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا، میرا مرنا، میری قربانی، میرا حج، میرا اول تا آخر سب تو۔ یہ صلوات، ہم نے تو صلوات کے معنی نہیں سمجھے، میں آپ کو بتاؤں۔ اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتاؤ جو اللہ کی پکار ہے، اذان، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو سمجھا ہے؟ پہلے اللہ کی پکار کو سمجھو گے تو ہی آپ کو پتا چلے گا جب میں نماز میں اللہ کو پکار رہا ہوں تو وہ کیا ہے۔ آپ کو نقطہ سمجھ آ رہا ہے؟ ہم نے تو جو اللہ کی جو پکار ہے، پہلے جو ہمیں اللہ پکار رہا ہے اذان کی شکل میں، دیکھیں ہم گھر کے کاموں میں بیزی ہوتے ہیں، ادھر ادھر ایک دم آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، مطلب کیا؟ یہ جو کچھ تم کر رہے ہو نا، جو کچھ تمہیں پسند ہے، جو بھی تمہاری خواہش ہے، وہ سب نیچے، وہ سب ثانوی، سب سے اوپر اللہ۔ اپنی زندگی کا مقصد کچھ نہ بنانا، تمہارے ہر مقصد، ہر منزل، ہر معیار سے اوپر اللہ۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ یہ اللہ اکبر، یہ نا یہ ٹائٹل ہے، یہ ہماری زندگی کا ٹائٹل ہونا چاہیے۔ میں نے زندگی کس نظام کے تحت گزارنی ہے؟ اللہ اکبر۔ میری زندگی کا نظام، مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ میں نے ہر قدم پہ اللہ اکبر، میں نے ہر کام اللہ اکبر، میں نے ہر سوچ، ہر نیت اللہ اکبر، اللہ کے لیے کرنی ہے، اس یقین سے کرنی ہے کہ اللہ از دا گریٹسٹ، میں کچھ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں سب سے ترجیح جو ہے نا، ترجیح، میری پرائیورٹی، میری ترجیح، میرا مالک، میرا خالق، میرا مختار، میرا رازق اللہ اکبر۔ دیکھیں ہم نے کبھی اللہ کی پکار کو نہیں سمجھا تو جو ہم نماز میں اللہ کو پکار رہے ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں سمجھا۔ تو اذان کی جب آواز آتی ہے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں 5 وقت اللہ نے کہا ہے کہ اذان کی، اذان سنو اور اس کا جواب دو؟ کیوں رسول اللہ نے فرمایا؟ کیا ہے اذان میں؟ کبھی اذان پہ غور کیا آپ نے؟ کیا آپ بیٹھے ہوتے ہیں ادھر ادھر سوچوں میں، خیالوں میں، دنیا کے کہتے ہیں نا حسرتوں، پچھتاووں، غموں میں، اچانک آواز آتی ہے اللہ اکبر۔ ان غموں میں، دکھوں میں نہ ڈوبنا، اللہ اکبر۔ یاد رکھو واپسی، یاد رکھو جہاں سے آئے ہو، یاد رکھو جو وعدہ لے کر آئے ہو، یاد رکھو جس نے مقصد اور راستہ دے کر بھیجا ہے اللہ اکبر۔ میں نے اسی کو ہر قدم پہ یاد بھی رکھنا ہے اور اسی کے حکم کو میں نے قائم بھی رکھنا ہے اور اسی کے راستے اور طریقے پر میں نے چلنا بھی ہے، کیونکہ وہ اکبر ہے، میں اصغر ہوں، میں کچھ بھی نہیں، وہ بڑا ہے، ہر قدم پہ اللہ بڑا ہے، میری زندگی کے ہر سٹیج میں، ہر حصے میں، ہر پہلو میں اللہ اکبر۔ وہی ہوا جو اللہ چاہتا ہے،
میں نے کئی باتیں سوچی، میں نے یہ بھی سوچا، میں نے وہ بھی سوچا، میں نے یہ بھی چاہا، میں نے وہ بھی چاہا، لیکن ہوا کیا؟ ملا وہی اللہ اکبر۔ کیونکہ اللہ بڑا ہے، اللہ کا پلان بڑا ہے، اللہ کا حکم بڑا ہے، اللہ کا امر بڑا ہے، اللہ کا اذن بڑا ہے، تو ہوگا بھی وہی جو اللہ چاہے گا۔ تو اللہ اکبر کو اگر ہم سمجھے نا، میں آپ کو بتاؤں، تو ہمارے تو سارے غم، خوف، دنیا کے پچھتاوے، فکریں سب دور ہو جائیں۔ پھر آپ دیکھیں اذان میں ہم سنتے ہیں، روز سنتے ہیں کہ نہیں؟ لیکن کبھی سمجھتے بھی ہیں کہ میں نے اپنے نفس کو مارنا ہے، اللہ اکبر، تو کچھ نہیں، اللہ اکبر، نفس کو ضربیں لگانی ہے، تیری کوئی اوقات نہیں، اللہ اکبر، اپنی سوچ کو میں نے رد کرنا ہے، جو بھی میرے دل میں آئے، اللہ اکبر، میں نے آیت کو سوچنا ہے، اپنی باتیں نہیں سوچنی، میں نے اللہ کا حکم لاگو کرنا ہے، اپنی خواہشوں کے پیچھے نہیں بھاگنا، اللہ اکبر، میں نے اپنی پسند کے پیچھے نہیں دوڑنا، میں نے جو اللہ نے مجھے قرآن میں اپنی پسند بتائی ہے اس پر چلنا ہے، کیونکہ اللہ اکبر۔ لیکن آپ مجھے بتائیں، ہم تو صرف زبانی کہتے ہیں اللہ اکبر، اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر، لیکن آپ مجھے بتائیں، کیا ہم زندگی شروع اللہ اکبر سے کرتے ہیں؟ زندگی بھی اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں کہ اللہ میری زندگی میں سب سے اوپر، سب سے بڑا، حاکم اللہ، مالک اللہ، مختار اللہ، اور میں نے راضی با رضا رہنا ہے کیونکہ اللہ اکبر۔ ہم تو اللہ اکبر کو ہی نہیں سمجھتے، تو اللہ کے دین کو کیا سمجھیں گے؟ تو اللہ کے کلام کو کیا سمجھیں گے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ پھر دیکھیں اذان کے شروع میں یہ آواز آتی ہے اللہ اکبر 2 دفعہ، اپنے دل اور دماغ دونوں جگہ یہ لگاؤ، دماغ میں یہ فکر ہو اللہ اکبر ہے، وہ بڑا ہے، اس کے آگے پیشی ہونی ہے، دل کو اس بات سے ڈراؤ اللہ اکبر ہے، پیشی ہونی ہے، حدود اللہ میں زندگی گزار، 2 دفعہ اللہ اکبر اذان میں آتا۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ، اب آپ نے کبھی نوٹ کیا اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ پورا کلمہ ہے۔ پہلے دیکھیں آیت میں ہے لا الہ الا اللہ، دوسری بار مؤذن کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمہ یاد دلا رہا ہے آپ کو کہ تیری زندگی کا لاہ عمل اور راستہ اور مجاہدہ کیا ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ محمد رسول، یہ یاد کروایا جاتا ہے روز، ہمیں 5 دفعہ آواز آتی ہے، وہ جو اللہ کو وعدہ دے کر آئے ہو نا تم، اللہ کو وعدہ ہم دے کے آئے ہوئے ہیں نا، عالم ارواح میں جب ہم تھے اللہ کے پاس، خالی روحوں کی شکل میں تھے، بدن تو اللہ نے اس دنیا میں دیا نا، وہاں ہم روح کی شکل میں تھے، تو اللہ نے یہ وعدہ ہم سے لیا تھا لست بربکم، کیا میں تیرا رب نہیں؟ ہم نے کہا تھا بلا ہے تو پھر اللہ نے اس وعدے کی یاد دہانی دے دی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یاد رکھنا یہ وعدہ، اور یہ تمہارا میرا معاہدہ ہے، یہ تیرا اور میرا معاہدہ بھی ہے، تو یہ معاہدہ پورا کرنا، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، تو وعدہ نبھائے گا میں تجھے جنتیں دوں گا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ سے ہم یہ وعدہ، یہ معاہدہ، اور یہی راستہ صراط المستقیم، یہی تو راستہ ہے، لا الہ، اپنی خواہشات کے پیچھے نہیں جانا، الا اللہ پہ میں نے رہنا ہے، صراط المستقیم پر میں نے چلنا ہے، اور محمد رسول اللہ کی پیروی میں زندگی گزارنی ہے، تو یہی تو صراط المستقیم ہے۔ تو ہر روز اذان میں آپ کو ریمائنڈ کروایا جاتا ہے صراط المستقیم پہ ہونا، وعدہ یاد ہے نا، لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم بتائیں مجھے، اذان بھی سنتے ہیں، لیکن کبھی یہ شعور آیا ہو آپ کو کہ یہ میرا وعدہ مجھے، یہ میرا معاہدہ مجھے، یہ کانٹریکٹ
یہ جو اللہ سے میں کانٹریکٹ کر کے آیا ہوا ہوں نا، اور یہ نوکری مجھے ملی ہے، بندگی کی نوکری ملی ہوئی ہے، بندگی کی نوکری ہم نے تو کی ہی نہیں، بندگی کی نوکری نہ کانٹریکٹ یاد ہے، اللہ سے کانٹریکٹ کر کے آئے ہوئے تھے، بندگی کا وعدہ کر کے آئے ہوئے تھے، لا الہ، یہ میرا کانٹریکٹ ہے میرے رب کے ساتھ جو میں نے ادھر سائن کیا تھا۔ تو اللہ نے اس کی یاد دہانی دے دی اذان کی صورت میں، تمہیں 5 دفعہ اذان کی صورت میں یاد کروایا جائے گا، یاد ہے لا الہ الا اللہ، تو نے وعدہ کیا تھا نا، تو مجھے وعدہ دے کے آیا تھا کہ تیرا رب صرف میں ہوں، اور تو صرف وہ کرے گا جو میں چاہوں گا، تاکہ جب تو میرے پاس آئے تو میں وہ کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ لیکن ہم نے یہاں آ کے نا کانٹریکٹ ہی الٹ کر لیا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے شیطان نے ہمارے ساتھ کیا کھیل کھیلا ہوا کہ نہیں سمجھ آ رہی؟ شیطان نے یہاں آ کر ہمارا کانٹریکٹ ہی بدل دیا ہے، شیطان نے ہمارا کانٹریکٹ ہی بدل دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے وہ کہتا ہے نماز پڑھتا رہے، یہ اس کے گہرے گہرے مکر دیکھیں۔ شیطان کہتا ہے نماز پڑھ لے، قرآن پڑھ لے، آرام کر لے، لیکن کیا وہ وعدہ نہ یاد کرنا جو رب کو دیا تھا، وہ وعدہ نہ نبھانا، میرے ساتھ نبھا۔ شیطان کہتا میرے ساتھ نبھا، میں خواہشیں دوں گا، میں دنیا کی آسائشیں، رونقیں، محبتیں، موجیں دوں گا، میرا ہی پیچھے چل۔ شیطان کہتا ہے چھوڑ لا الہ، کون مشکل میں پڑے، کیا تم مجھے مجاہدے کرتی پھرے گی، ہیں کھا پی عیش کر، تیری زندگی ہے، من موجی، جو تجھے اچھا لگے جا، کیوں مجاہدے کرے، تو نے کیوں محنت کرنی ہے، تو میرے ساتھ چل، میں تجھے خوشیاں، رونقیں، عیش و عشرت والی زندگی دوں گا۔ یہ شیطان کا مکر ہے بیچ میں آیا ہوا، وہ ہمیں اللہ کے ساتھ جو ہم کانٹریکٹ کر کے آئے ہوئے نا، نہ ہمیں وہ یاد کرنے دیتا ہے، نہ ہمیں وہ نبھانے دیتا ہے، نہ ہمیں وہ اس راستے پر چڑھنے دیتا ہے، نہ وہ ہمیں محمد رسول اللہ والا بننے دیتا ہے۔ یہ میں آپ سے کہتی ہوں، ہم نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں جکڑے ہوئے، لتھڑے ہوئے لوگ ہیں، ہمیں تو اس وعدے کا کچھ یاد ہی نہیں ہے، ہم تو دنیا کی باتوں کے لیے لڑ لڑ کے، دنیا کی خواہشوں راحتوں کے لیے مر مر رہے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ لڑنا تو مجھے لا الہ سے تھا، ہر اس چیز سے لڑنا تھا جو لا والی ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تقتلوا النفس، لا تقربوا الفواحش، لا تنہر، جو اللہ نے مجھے لا کہہ دیے ہوئے تھے نا، لا والے اللہ نے جو ٹارگٹ دیے تھے، ان لا سے بچنا ہے، نفس، شیطان سے، فحاشی سے، برائی سے، بے حیائی سے، غافلوں کے پیچھے نہ چلنا۔ اللہ نے یہ بھی کہا ہے جاہلوں کے پیچھے نہ چلنا، ظالموں کے پیچھے نہ چلنا، منافقوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ سارے لا ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ ہم تو پہلے دیکھتے ہیں میرا رشتہ کیا ہے، میرا خاوند، میرا بیٹا، بھلے لا والا ہے کوئی بات نہیں، میرا تو بیٹا میں تو سینے سے لگاؤں، میرا تو خاوند ہے میں تو راضی کروں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ میرا بیٹا اگر صراط المستقیم پر نہیں ہے، میرا بیٹا اگر جہالت، غفلت اور ظلمت اور منافقت والا ہے، تو میں نے اس سے تعلق جوڑنا نہیں ہے، میں نے اس سے پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ اللہ نے کہا ہے ظالموں، جاہلوں، غافلوں کے پیچھے نہ چلو۔ ہم تو کہتے ہیں میں رشتوں کے پیچھے چلوں، بھلے وہ جاہل ہے، غافل ہے، ظالم ہے، میرا تو رشتہ ہے۔ یہ ظلم ہم نے کیا ہوا ہے جو ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اللہ سے رشتہ نبھانے کی بجائے ہم دنیا کے رشتے نبھانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے ہم لوگوں کو راضی، دنیا کو راضی، خاندان کو راضی، اولاد کو راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم نے کانٹریکٹ بلا دیا ہوا ہے جو اللہ سے کانٹریکٹ کیا تھا، یا اللہ جو تیرا لا ہے نا وہ میری بھی نہ ہے، اس کو ہم نے تو جس کو اللہ نے لا کہا نا اسی سے لگا کے لا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جس کو اللہ کہتا ہے نا کہ یہ لا والے ہیں،
جو میرا نہیں مان رہے، جو میری نہیں مان رہے، جو میرے راستے پر نہیں چل رہے، جو میرا حکم نہیں مان رہے نا، اللہ کہتا ہے وہ سب لا والے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں تو لگا کے رکھنی ان کے ساتھ ہے، کیونکہ میرے تو رشتے ہیں، میرا تو خاندان ہے۔ آپ دیکھیں ذرا اسلام کے ہسٹری کو ذرا دیکھیں، صحابہ کرام کے ذرا حال کو دیکھیں۔ کسی کا ماموں، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا جو تلوار کے نیچے آ جاتا تھا، جب حق اور باطل کے مار کے ہوتے تھے نا، وہ اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیتے تھے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ بھتیجا ماموں کو، رشتہ دار ایک دوسرے کو، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ لا کی تلوار ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جو ایسے رشتوں کو کاٹ دیتی ہے، جو اللہ کے لا والے ہیں نا، جو اللہ کو نہ کہتے ہیں، وہ تم انہیں ہاں کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہمیں تو یہ شعور ہی نہیں ہے۔ ہمیں تو نہ رشتوں کا شعور ہے، نہ لا کا شعور ہے، نہ اللہ کے ساتھ رشتہ نبھانے کا شعور ہے۔ ہم تو بس دوڑ کے نماز پڑھ لی۔ یہی تو میں حیران ہوتی ہوں، کون سی نمازیں جو ہم پڑھ رہے ہیں؟ ہمیں تو نماز کا معنی، اب نماز تو بڑی بات ہے، اذان کا معنی نہیں پتا۔ اذان میں کیا ہمیں کہا جا رہا ہے؟ تو مؤذن دیکھیں، لا الہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، وہ وعدہ یاد دلا رہا ہے، یاد دہانی کروا رہا ہے مؤذن ہمیں کہ یہ وعدہ جو تم رب کو دے کے آئے ہو نا، اس کو نبھانے کا ایک ہی راستہ ہے، محمد رسول اللہ۔ اس لیے مؤذن کہتا ہے اشہدو، میں گواہی دے رہا ہوں تمہاری کامیابی کا راستہ حی علی الصلاح حی علی الفلاح ایک ہے، کیا؟ محمد رسول اللہ۔ کبھی سوچا حی علی الصلاح حی علی الفلاح سے پہلے لا الہ الا اللہ کیوں ہے؟ کہ یہ کلمے کا وعدہ نبھاؤ گے تو تم صلاح تک پہنچو گے۔ صلاح تمہاری قائم ہی تب ہوگی جب تم لا الہ الا اللہ کا معاہدہ، وعدہ اور مجاہدہ کرو گے۔ ہاں، تو تمہاری نماز جو ہے حی علی الصلاح، تمہاری صلاح پھر قائم ہوگی اللہ کی بارگاہ میں، جب تم در مصطفیٰ کے کہتے نا فقیر بنو گے، ان کی زلفوں کے اسیر بنو گے، ان کی محبت میں دلگیر بنو گے، تو تمہاری اصلاح، تمہاری فلاح اور اصلاح کے راستے کھلیں گے۔ صلاح اور فلاح تب ہوگی۔ آپ مجھے بتائیں، ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں زندگی میں، کیا ہم محمد رسول اللہ سے کرتے ہیں؟ ہم تو جو بھی کام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں میری پسند، میری چوائس، میرا ٹیسٹ، میرا معیار، مجھے اچھا لگا، مجھے یہ مل گیا، مجھے یہ اچھی چیز مہنگی مل گئی، اعلیٰ مل گئی۔ ہم تو دنیا کے معیار لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا معیار محمد رسول اللہ نہیں ہے۔ ہم تو اذان کو ہی نہیں سمجھتے، آپ مجھے بتاؤ ہم نماز کو کیا سمجھیں گے؟ اذان ہمیں یاد دلا رہی ہے لا الہ، نہ بنانا کوئی الہ زندگی میں، اپنی خواہشات، جذبات، اولاد، مال، کسی چیز کو اپنے مجاہدے کے رستے میں نہ آنے دینا، لا الہ۔ لیکن آپ مجھے بتاؤ، ہم تو ہر چیز کو رستے میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ آج ہوا چل گئی تھی، آج گرمی تھی، آج بچے آ گئے تھے، آج کہیں جانا تھا، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا۔ اللہ تو کہتا ہے لا الہ، کسی الہ کو الا اللہ کے راستے میں آنے نہ دینا۔ ہم تو بیٹھے ہی لا الہ پہ ہیں، الٹ کیا ہوا ہے ہم نے، ہم تو بیٹھے ہی نفس کے گھر میں ہوئے ہیں۔ اللہ تو کہتا ہے لا الہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اس نفس کے گھر میں رہنا نہیں ہے، اس کی نفی کرنی ہے، اس کو رد کرنا ہے۔ ہم تو نفس کو پال پوس کے نفس کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، مست ہو کے، خوشیوں میں، رونقوں میں، نفس پروری میں زندگی گزار کے اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھ رہے ہیں۔ ایسے ایسے دھوکے شیطان نے ہمیں دیے ہوئے۔
مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں آپ کو شیطان کے کبھی کبھی دھوکے بتاؤں یا حق کا رستہ دکھاؤں، کیا کروں؟ ایسے ایسے دھوکے ہیں شیطان کے، ایسے ایسے اس نے ہمیں مکر کے جالوں میں، جیسے وہ مکڑی کا وہ جالا نہیں ہوتا، وہ جیسے وہ مکڑی اس میں اس کو جکڑ لیتی ہے مکھی کو نا، ایسے شیطان نے ہمیں جکڑا ہوا۔ اور ہم سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، قرآن پڑھ لیا، میں تو بخشی ہوئی، میں تو جنتی۔ پتہ ہی نہیں کہ ابھی تو لا کا نہیں تمہیں پتا، ابھی تو تم نے لا کو نہ دیکھا، نہ ڈھونڈا، نہ لا سے بچے، نہ لا سے تم نے اپنے آپ کو کہتے ہیں نا دور کیا، ابھی تو تم لا میں تو پھنسے ہوئے ہو۔ کب نکلو گے لا سے؟ ابھی تک تم لا الہ میں پھنسے ہوئے، اپنے لا بنائے ہوئے ہیں۔ میرے جذبات، میری خواہشات، میرا گھر بار، میری آرام، میری آسائشیں، راحتیں، زینتیں، محبتیں، سارے میں نے اپنے ہی زینتیں، اپنے لا بنا کے تو ان کے پیچھے دوڑ رہی ہوں۔ نہ مجھے پتا ہے میں نے الا اللہ پہ میں نے دوڑنا تھا، کھڑے ہونا تھا۔ ہم تو لا الہ کے پیچھے ساری زندگی گزار دیتے ہیں، نفس پرستی، نفس پروری، ساری زندگی لا الہ پہ گزار دیتے ہیں، الا اللہ پہ آتے ہی نہیں، شیطان آنے ہی نہیں دیتا ہے۔ شیطان ایسی ایسی باتیں ہمیں دکھائے گا، جب ہم الا اللہ والے بننے کی کوشش کریں گے شیطان کہے گا نہ نہ، گھر پہلے، بچے پہلے، اولاد پہلے، خاوند پہلے، پہلے گھر خوش رکھ، اللہ کو بعد میں کرنا، گھر کا آرام سکون دیکھ۔ شیطان ایسا گھماتا ہے، ہم پھر کہتے ہیں نا ایک قدم اٹھاتے ہیں 10 پیچھے۔ اسی کہتے ہیں نا گھمن گھیری میں زندگی کی مہلت تمام ہو گئی، ہاں؟ اور ہم سمجھ رہے ہیں میں نے کچھ حاصل کیا، ایک مکان بنا لیا، بچے ہو گئے، خاوند ہے، گھر بار ہے، بہت کچھ حاصل کیا۔ حاصل کچھ نہیں کیا، میں آپ کو بتاؤں، جو بھی حاصل کیا فنا، فنا، فنا ہی کو تو لا کرنا تھا۔ تو نہ ہم نے لا الہ کو چھوڑا، نہ ہم الا اللہ پہ کھڑے ہوئے۔ الا اللہ کیا ہوتا ہے؟ للہ، میں جو بھی کام کروں، چاہے میرے گھر کا ہے، میری کچھ بھی ہے، للہ تک میں نے کرنا ہے، بس للہ تک، اس سے آگے نہیں میں نے جانا۔ مثلاً آپ اپنی اولاد کے ساتھ، آپ کی بات چیت، میل جول اولاد کے ساتھ ہوتا ہے، للہ تک رکھیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ اتنا جتنا اللہ کا حکم ہے، ان کو حق بات بتاؤ، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، للہ تک تعلق رکھو، جس سے بھی رکھنا۔ ہم تو ڈل جاتے ہیں، اولاد آ جائے تو بھول جاتے ہیں، سارا کچھ بھول گیا، قرآن ہمیں یاد نہیں، صراط المستقیم ہمیں پتا نہیں، کلمے کا وعدہ یاد ہی نہیں، تزکیہ طہارت مجاہدہ خبر ہی نہیں، اولاد کے آنے کی دیر ہوتی ہے، ہمیں تو آپس ہی باہر ہو جاتے ہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ للہ تک رکھنا ہے۔ اشد حب للہ، اور محبت کسی سے کرنی ہے نا، اللہ اس کا رسول۔ یہ ہے ظلم جو ہم نے کیے ہوئے ہیں، گوڈے گوڈے ہم ظالم ہیں، کہتے اپنے آپ کو مسلمان ہیں، عملی طور پر دیکھو تو آپ اپنی شکل پہچان ہی نہ پائیں، کہیں ظالم، کہیں جاہل، کہیں غافل، کہیں منافق، کہیں مجرم، کہیں مفسد، ابھی تک مسلم نہیں ہے۔ آپ کو بتاؤ، مسلم وہ ہوتا ہے جو اللہ کی مان کے چلے۔ ہم تو نفس کی مان کے چلتے، میرا دل کیا، میرا دل یہ چاہا، مجھے یہ اچھا لگتا، ہم تو نفس کی مان کے چل رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان کے نہیں چل رہے، ہم مسلمان بھی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں، پتہ نہیں کیا ہے، یہی تو میں آپ کو بتا رہی ہوں، میں تو اذان کا نہیں پتا، نماز کا کیا پتا ہوگا، کہ اذان میں جو مؤذن کہہ رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو وہ یاد دلا رہا ہے کہ نفس کے راستے، خواہش کے راستے پہ نہ چلنا، الا اللہ، حدود قیود خشیت اللہ میں رہنا، آداب میں رہنا، اللہ کی محبت، اطاعت، خشیت میں رہنا، الا اللہ، اور اس کے لیے محمد رسول اللہ کی سنت، شریعت، اطاعت، محبت،
इत्तबा ना छोड़ना, मोहम्मद और रसूल। हम तो इधर से अजान सुनते हैं, उधर से बातें कर रहे होते हैं, मेरी बातें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो जो अल्लाह का पैगाम आ रहा है, याद दहानी आ रही है, उसका पता ही नहीं। इतने गाफिल हैं हम, मैं आपको बताऊं, मुझे कभी कभी अल्फाज नहीं मिलते कि हमारी गफलत की इंतहा है। क्या गड़े तो खाइयां, तो अंदर बीच में गड़ों के अंदर खाइयों के अंदर घुस के हम बैठे हुए और खुश हैं। नफ्स और शैतान हमें धोखा दे रहा है, खुश है? और समझ रहे हैं जो मुझे घर बार मिला हुआ है, चीजें मिली हुई हैं, औलाद आ जा रही है, औलाद खुश है, मैं भी खुश। ये धोखे का सौदा लिया हुआ है। अभी तक ला को ही नहीं समझे, इल्लल्लाह पे ही नहीं पहुंचे, और मोहम्मद और रसूलुल्लाह की रोज सदा हमारे कान में पड़ती है। हाथ तो चूमते हैं मोहम्मद और रसूल, लेकिन उनके कदमैन, उनकी पैरवी, उनके नक्शे कदम को नहीं चूमते। उसको नहीं कहते ना माथे का ताज बना के सजाओ। ये इधर नलानी पाक जो लोग माथे पे लगाते हैं, ये जाहरी लगाना नहीं होना चाहिए, दिखावा होता है ये। असल तो नालाने पाक हमारे सर का ताज इस तरह होना चाहिए कि मेरा, कहते ना, मेरा सर हो तेरा दर हो। ये है मोहम्मद और रसूलुल्लाह। और यहीं से रास्ता निकलेगा, हय्या अला सलाह, सलाह का रास्ता मिलेगा। कौन सी सलाह? वो नहीं जो हम पढ़ रहे हैं टकरे मार मार के। उस सलाह का रास्ता निकलेगा, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशा वल मुनकर, जो तुम्हें जिंदगी में हर बुराई, चाहे वो जुबान की है, चाहे नजर की है, चाहे समात की है, हर बुराई से और दिल की हर बेहयाई से, कौल और फेल की हर जुबान की बेहयाई से, नजर की बेहयाई से, अमल की बेहयाई से, ये नमाज तुम्हारे लिए खड़ी हो जाएगी एक सिक्योरिटी गार्ड बन के। जब तुम इस नमाज तक जब पहुंचोगे ना, इल्लल्लाह वाले बन के, नमाज से पहले पहले तुम कलमे वाले हो, अल्लाह अकबर वाले हो, मोहम्मद रसूलुल्लाह वाले हो, तो जब तक तुमने नमाज तक पहुंचना है ना, तो ये नमाज तुम्हें सदाकत वाला, तहारत वाला, शुजात वाला, इतात वाला, अल्लाह की हशीयत और मोहब्बत वाला बना देगी जब तक तुम नमाज तक पहुंचो। क्योंकि तुम कहां से गुजर के आ रहे हो? अल्लाह अकबर। कहां से गुजर के आ रहे हो? ला इलाहा। कहां से गुजरते हुए आ रहे हो? मोहम्मद रसूलुल्लाह। तो तुम पहुंचे हो हय्या अला सलाह। हकीकत तुम नमाज की तरफ तब आओगे। एक तो होता है ना जाहरी वुजू करके मैं जाए नमाज पे खड़ा हो गया, वो जाहरी आना होता है जो मैं कहते ना बंदा 2 मिनट में कर लेता है। कोई भी कर ले, मुनाफिक कर ले, जाहिल कर ले, फासिक कर ले, कोई भी कर ले, पढ़ ले नमाज। ये तो 2 मिनट का काम है, 2 सजदे किए भाग गए। असल जो नमाज की तरफ आना है, जो सलाह है, उसके मराहल हैं, उसके मुजाहदे हैं, उसके दर्जे हैं, उसके लिए मेहनतें मुशक्कतें हैं। पहले अल्लाह अकबर का निजाम मैंने अपनी जिंदगी में कायम करना है। हर कदम मैंने अल्लाह अकबर, अल्लाह के लिए उठाना है, अल्लाह की इताअत में उठाना है, अल्लाह की हशीयत और मोहब्बत में उठाना है। फिर मैंने हर काम अपनी नफी ला इलाहा, अपने आप को रद्द करना है। जो मुझे पसंद है मैंने नफ्स कुशी करनी है और इल्लल्लाह पे जोर देना है। हर एक को कहना है, चाहे मेरी औलाद है, चाहे मेरा खावंद है, चाहे मेरे रिश्ते हैं, सबको मैंने कहना है इल्लल्लाह। मेरा मिलना लिल्लाह, मेरा आना बैठना बिल्लाह, मेरा जाना मा अल्लाह, मैं हर वक्त तवक्कुल अल्लाह, मेरे सोच मेरी फिक्र रदी अल्लाह। ये है मोहम्मद रसूलुल्लाह। आप मुझे बताएं, क्या हम मोहम्मद रसूलुल्लाह तक पहुंचे हुए?
جو نماز تک پہنچ جاتے ہیں دوڑ کے، جو حج عمرے کرنے پہنچ جاتے ہیں دوڑ کے. ہم تو ابھی کلمے تک نہیں پہنچے، ابھی اذان تک نہیں پہنچے، میں آپ کو بتاؤں. اسی لیے تو مجھے حیرت ہوتی ہے لوگ حج کرنے کیسے پہنچ جاتے ہیں. حی علی الصلاۃ، تو تم نماز تک پہنچو گے. اور جب نماز تک پہنچو گے نا، نماز کے مقام اور نماز کی حقیقت اور معرفت اور اقیم الصلاۃ تک جب تم پہنچو گے نا، تو وہاں سے تمہیں فلاح ملے گی. فلاح کا مطلب ہوتا ہے ایمان اور آخرت کی بخشش اور کامیابی، یہ فلاح ہے. قد افلح المومنین، قد افلح من تزکا. فلاح تمہیں ملے گی جب تم ایمان والے بنو گے، جب تم تزکیہ طہارت اور اللہ کی رضا والے بن جاؤ گے نا، تو یہ ہے حی علی الفلاح. اور پھر دیکھیں مؤذن 2 دفعہ کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر. یعنی دل دماغ پہ ہر وقت تیرے رہنا چاہیے، یہ ہوائیں چلنی چاہیے ہر وقت، یہ ضربیں لگنی چاہیے. اللہ اکبر میرے دماغ پر، اللہ اکبر میرے دل پر. لیکن ہمارے دماغ پر تو دنیا سوار ہے اور دل میں دنیا کے غم چھپے ہوئے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کب ہم دماغ اور دل کو اللہ اکبر پہ لگاتے ہیں کہ میرا دماغ ہر وقت رضی اللہ کو راضی کرنے کے بارے میں سوچے، اور میرا دل ہر وقت اللہ کی خشیت اور اطاعت میں رہے. کب ہم اللہ اکبر کرتے ہیں؟ صرف زبانی کرتے ہیں، قلبی اور عملی اور ایمانی نہیں کرتے ہیں، نہیں کہتے ہم، نہ کرتے ہیں، نہ اس کو سمجھتے ہیں. پھر اینڈ پہ دیکھیں اذان کے ہے لا الہ، پھر وہی بات یاد کروائی جا رہی ہے جو شروع میں تھی، وعدہ جو اللہ کو وعدہ دے کے آئے ہوئے نا، وہی مؤذن پھر یاد دلا رہا ہے لا الہ. جیسے آپ جاتے جاتے کسی کو نہیں یاد کراتے، یاد ہے نا یہ جو میں نے کہا ہے تمہیں. اینڈ پہ پھر مؤذن یاد. اور دیکھیں یہ اذان جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی جبرائیل علیہ السلام. یہ اللہ کے سکھائے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے، یہ کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں. میں آپ کو بتاؤں تو اللہ کی ترتیب دیکھیں ذرا. میں آج آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہی تھی کہ جب آپ اذان سنو تو آپ ذرا غور کیا کریں، یہ اللہ کا دیا ہوا پیغام ہے میرے لیے. ہاں یہ میری روح کو اللہ پیغام دے رہا ہے. یاد ہے نا جو وعدہ دے کر آئے ہوئے تھے، یہ اللہ میرے نفس کو یاد دلا رہا ہے. یاد ہے نا لا الہ. یہ اللہ میرے دماغ کو یاد دلا رہا ہے. یاد ہے اللہ. اور اینڈ پہ اسی لیے دیکھیں مؤذن پھر بات اذان ختم کرتا ہے لا الہ الا اللہ. دیکھیں زندگی کا آغاز، اذان کا آغاز دیکھیں ذرا اذان کا آغاز دیکھیں. اللہ، آغاز ہوا اذان کا. یہ ہماری زندگی کا آغاز ہونا چاہیے. اذان کا اختتام دیکھیں پھر لا الہ الا اللہ. اللہ اینڈ پہ بھی اللہ، شروع میں بھی اللہ. تو پوری اذان ہماری پوری زندگی کا سامان، پورا ہمارا ایمان، یہ ہمیں بتایا ہے کس نے؟ وہ جو ہے رحمان. اس طرح تمہیں ملے گا ایمان. سنو ذرا دھیان سے اذان، مل جائے گا تمہیں ایمان اور راضی ہوگا رحمان. دھیان سے کبھی سنو نا اذان. لیکن آپ تو کہو گے ہم تو روز سنتے ہیں. یہی تو بات ہے میں آپ سے کہتی ہوں، سننے میں سمجھنے میں بہت فرق ہے. اسی طرح قرآن کو پڑھنے میں اور قرآن سمجھنے میں بہت فرق ہے. اللہ کہتا ہے یہ زندہ اور مردہ کا فرق ہے. پہلے آپ سنتے تھے جیسے مردے سنتے ہیں، سنی انسنی کر دی. اب مجھے امید ہے آپ اذان سنو گے تو ذرا سوچو گے بھی کہ مجھے میرا وعدہ یاد دلایا جا رہا ہے، مجھے یاد دہانی کروائی جا رہی ہے. کہیں ہٹ تو نہیں گئے لا الہ الا سے؟ کہیں تم ہٹ تو نہیں گئے صراط المستقیم سے؟
پھر اذان کی آواز آتی ہے، بھولے ہوئے کو، بھٹکے ہوئے کو پھر راہ راست پہ، سیدھی راہ پہ، محمد رسول اللہ پہ ڈالنے کے لیے پھر مؤذن اذان دیتا ہے، ہمارے کانوں میں آواز، دھیان، پھر دھیان جاتا ہے، ہاں وہ رحمان کو میں نے وعدہ دیا ہوا تھا، ایمان لے کے آنا ہے، میں نے ایمان کی فکر کرنی ہے، رحمان کو راضی کرنا اور شیطان سے بچنا ہے۔ جو شیطان دنیا کی فکریں اور دنیا کے جو وہ جھگڑے اور دنیا کے ساری خواہشات میرے دل میں ڈالتا نا، لا الہ، لا الہ، میں نے کسی اپنی خواہش اور چاہت کے پیچھے نہیں جانا، میں نے اللہ کی جو آیت ہے اور نبی کی جو اطاعت ہے نا، اس کے پیچھے جانا ہے، یہ ہے پوری زندگی کا حاصل۔ اور اسی لیے مؤذن اینڈ پہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، وہی اول وہی آخر، اول و آخر ہے اللہ، ظاہر و باطن ہے اللہ۔ یہ ہم ذکر میں بھی کہہ رہے ہوتے ہیں نا۔ تو آج یہاں پہ بات ختم کرتے ہیں، کیونکہ آپ کو میں صلوات کی طرف لے کے جا رہی تھی۔ تو یہ صلوات کا آغاز یہ اذان ہے۔ تو اگر ہمیں اذان کی سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ ایمان کیسے آئے گا اور رحمان کو ہم راضی کیسے کریں گے؟ مجھے امید ہے آج ہمیں کچھ نہ کچھ بہتری اذان کی سمجھ اور کیفیت دیکھیں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اداس ہوتے تھے نا، دیکھیں اذان کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اداس ہوتے تھے یا پریشان ہوتے تھے نا، تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا کرتے تھے، خاص طور پہ کہتے تھے میرے دل کو نا راحت پہنچاؤ، کیا کرو، اذان دو۔ آپ اندازہ کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کس چیز پہ ہے؟ ہماری راحت کس میں ہوتی ہے؟ یہ چار پیسے آ جائیں، یہ خاندان والے، یہ رشتہ دار، یہ اولاد سارے اکٹھے ہو جائیں، راحت مل گئی، ہمیں اس میں راحت ملتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت کیا تھی؟ اذان، اذان سے میرے دل کو راحت دو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رحمان کی پکار، اسی کو تو دیکھیں علامہ اقبال نے کہا، اذاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے، کہ جب وہ اذان سنتے تھے تو انہیں وہ عشق اللہ سے اپنا، کہتے ہیں نا جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قربتوں محبتوں میں نور کی صورت میں تھے نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ زمانہ، وہ منظر، وہ معراج یاد آ جاتی تھی کہ میں اللہ کی اتنی محبتوں، نگاہوں، قربتوں میں تھا، تو ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے اذان، عشق کی پکار عاشق کے لیے، ایک عاشق اور معشوق، عاشق اپنے معشوق کو بلا رہا ہے اذان سے، لیکن اگر ہمیں سمجھ ہو تو وہی ہے نا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں نماز، اذان، ایمان اور اپنے دین اسلام کو سمجھنے والا بنائے، تاکہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے بن جائیں۔